سمجھنے کے لیے یاد رکھیے۔ آئیے آگے عملی زندگی کی بعض پہلو دیکھ لیتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کیسے جیتے تھے ابوبکر صدیق، تاکہ اس سے ہم کو بہت اہم ہے، اس سے تو ہم سیکھ پائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کارنامے کیا کیا چیزیں کرنا ہے۔ صرف یہ بڑے بڑے القاب، یہ جنت کی خوشخبریاں، جہنم سے جو ہے بری ہونے کے جو خوشخبریاں آپ سن کی زبانوں سے سنی، یہ صحابہ نے صرف صحبت کی وجہ سے نہیں، یہ صحابہ نے کڑی محنت مشقت اپنے اعمال ایمان کے بعد یہ سب کرنے کے بعد حاصل کی۔ ایمان لائے اور گھروں میں رہے تو کیا ان کو مقامات تھوڑی ملے؟ بڑے بڑے اعمال کیے صحابہ نے، یاد ہے بڑے بڑے اعمال۔ آئیے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے ابوبکر صدیق کی عملی زندگی کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عملی زندگی بھی پتہ چلتی ہے اور ساتھ میں آپ کے فضائل بھی پتہ چلتے ہیں۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا اور پوچھا، آج تم میں سے کون ہے جس نے جو روزے سے ہے؟ صحابہ سے پوچھا، ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ سے دوسرا سوال کیا، آج تم میں سے کون ہے جس نے جنازے کی نماز اور تدفین میں شامل ہوا؟ جنازہ بھی پڑھا اور قبرستان تک جا کر تدفین میں شامل رہا۔ ابوبکر صدیق نے کہا، میں ہوں، میں نے آج یہ کیا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر صدیق نے کہا، میں ہوں، میں نے آج کھانا کھلایا۔ آپ نے اس کے بعد سوال کیا اور کہا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابوبکر صدیق نے کہا، میں ہوں جس نے کی ہے۔ باقی کوئی صاحب ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کے فضائل، عملی زندگی پتہ چلے، ایک ہی دن میں اتنے کام کیا آپ نے۔ پھر آپ نے کہا کہ کس نے عیادت کی مریض کی؟ تو آپ نے کہا، میں نے کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ خصلت جس میں جمع ہو جائے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گا۔ جس میں یہ کیریکٹرسٹکس، ایک دن میں جو انسان یہ چاروں کام کر رہا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ پہلا کام روزے سے ہو، دوسرا کسی کا انتقال ہو تو میت کو تدفین لے جانے سے لے کر جنازے کی نماز اور تدفین تک رہے، دوسرا، تیسرا مسکین کو کھانا کھلائے، اور چوتھا مریض کی عادت جو ایک دن میں یہ سب کر لیتا ہے وہ جنتی ہے۔ اور ابوبکر صدیق سب کر کے آئے تھے، اور یہ کوئی ایسا ڈے نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کل ایک دن ہونے والا ہے اعمال کا دن اور کون کون کیا کرتا ہے ہم دیکھیں گے، نہیں، آپ نے یوں ہی سوال کر لیا۔ اور ابوبکر روز کرتے ہوں گے یا ان کا معمول ہوگا یہ کرنا، اس دن وہ سب کیا تھا۔ مطلب آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف دیکھیے، سب کچھ کرتے تھے ہر روز، جو موقع نیکی کے آتے تھے ابوبکر چھوڑتے نہیں تھے۔ اس سے آپ کی عملی زندگی پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک، دوسرا دیکھتے ہیں عملی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا، انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس دن میرے پاس مال موجود تھا، میں دل میں کہنے لگا کہ آج ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، کہ تو یہ دونوں آپس میں بہت بڑے کمپیٹیٹر تھے، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب نیکیوں میں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا، آج پیسہ ہے میرے پاس اور شاید ابوبکر کے پاس نہیں ہوں گا، آج میں بازی مار لے جاتا ہوں اور میں وہ صدقہ کروں گا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ابوبکر سے سبقت لے جانے کا بہترین میرے لیے موقع ہے آگے، لہٰذا میں اپنا آدھا مال 50% جو کچھ تھا میرا سب کچھ لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، پیش کر دیا، اور کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے ابوبکر کیا لاتے ہیں۔ ایک جیسے لوگوں کے کمپٹیشن ایک جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں، کمپیٹ کر رہے تھے کہ اب کیا لاتے ہیں۔ تو میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو میں نے کہا جتنا مال آپ کی خدمت میں لایا اتنا چھوڑا ہے، مطلب 50%۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جتنا آپ کو دیا اتنا چھوڑایا، 50% پیش کیا، تو اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور ابوبکر صدیق نے لا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر ابن خطاب کے کان کھڑے ہی تھے، پہلے سے انتظار کر رہے تھے کیا جواب ملتا ہے۔ تو کہا اب تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں، اور سارا میں سب کچھ لے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں رکھے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول، حدیث میں الفاظ ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو بدعقیدہ ہوتے بولتے دیکھو رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں نا، جبکہ یہاں مانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑایا ہوں، صرف باقی سب کچھ لا لیا ہوں، تو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تب میں نے کہا، ابوبکر صدیق مطلب عمر ابن خطاب نے اپنے آپ سے کہا کہ میں عمر ابن خطاب ابوبکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، کبھی بازی نہیں مار سکتا، اور ساری زندگی حضرت عمر کو یہ افسوس لگا رہتا تھا، نیکیوں میں کبھی ابوبکر سے نہیں بڑھا، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ دعائیں دیتے تھے کہ ابوبکر پہ اللہ رحم کرے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، مجھ سے زیادہ احوال جانتے تھے، مجھ سے زیادہ لوگوں کو سمجھتے تھے، مجھ سے زیادہ جنگوں کی ترتیب کو، مجھ سے زیادہ وہ انسانوں کی فطر جانتے تھے، مجھ سے زیادہ وہ حکومت سمجھتے تھے، ہمیشہ آپ دعا دیا کرتے تھے۔ گویا زندگی میں بھی کبھی سبقت نہیں لے گئے، زندگی کے بعد بھی کبھی ابوبکر صدیق سے آپ آگے نہیں جا سکے۔
کمپیٹ کرتے رہے بہرحال نیکیوں کے اندر. تو ابو داؤد کی روایت. اس سے بھی آپ کی عملی زندگی میں. تیسرا واقعہ عملی زندگی کا، ابوبکر صدیق کی زندگی کیسی تھی؟ جو سب سے بہترین انسان تھے انبیاء اور رسول کی بعد زندگی. آئیے دیکھیں ابوبکر جو ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اسلام نے غلامی کیوں نہیں ختم کیا؟ اس لیے نہیں ختم کیا کہ اس کو سسٹمیٹیکلی ایریڈیکیٹ کیا، بہت ترتیب کے ساتھ ختم کیا. اگر اچانک آ کر آپ کہتے ہیں غلامی حرام ہے، تو ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ بہت بری طرح پوری سوسائٹی کولیپس ہو جاتی تھی. تو اسلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا روزے چھوٹ جائے غلام آزاد کرو، خصم کا کفارہ غلام آزاد کرو، قتل کے بدلے غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل ہے، غلام آزاد کرو تو یہ ملیں گا، غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اتنے اتنے کے بدلے چھوڑ دوں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، غلام کو اگر غصہ ہے فلاں ہے تو ایسی باتیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اگلی نسل کھڑی ہے جن کے بارے میں تابعین اور تبع تابعین میں جن کے تعلق سے ہم بڑے بڑے محدثین جن کو ہم مانتے ہیں، یہ تمام غلام اور غلام کی اولادوں سے ہے. یاد رکھیے، میں ان کی برائی کے ناطے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے فضائل پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کیا فضائل دی کہ یہ غلام ہے، یہ غلام کی اولاد ہے، جو کہ دنیا کے نزدیک کیا اس کا مقام ہے. اگلے زندگی میں آپ سب دنیا سے جاتے ہی ہے وہ غلاموں کو یہ مقام مل گیا. الحمدللہ اسلام نے وہ دیا کہ وہ غلام حدیثوں کو روایت کرتے اپنے نبی کی. اور جو غلام آزاد کیا جاتے تھے نا تو مولا لگایا جاتا تھا. آپ فوراً سمجھ جائیں گے حدیث میں کیا تھا نا، مولا، سمجھ جائیے آزاد کردہ غلام تھے کسی کے. یہ غلاموں کو بھی اسلام نے فضل دیا. اسلام انسانی جس کو کہتے ہیں نا، جس کو سمانتا کہیں گے، ایکوالٹی کی جو بات کرتا ہے، مساوات کی جو بات کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، دکھاتا ہے کر کے. کہ غلاموں نے روایت کی اپنے نبی کی بات. ایسا کوئی بتا دیجئے زندگی کا کوئی بڑا سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کسی بھی فیلڈ کے اندر انسان ہو جس کے تعلق اس کی زندگی کو غلاموں نے روایت کیا ہو اور اس کو ساری دنیا مانتی ہو. ایک واقعہ نہیں ملے گا. بلکہ جو لوگ چھوٹی ذات کے تھے تو ان کی بات نہیں مانی جا رہی، چاہے کتنے بڑے لیڈر ہو. یہاں غلام روایت کر رہے ہیں اور مولا لکھا ہوا آتا ہے، مولا فلاں، مطلب سمجھ جائیے آزاد کردہ غلام تھے. یہ مقام تھے. سسٹمیٹیکلی ختم کیا. ابوبکر صدیق بہت غلام آزاد کرتے تھے اور 8 غلام آپ نے آزاد کیے. وہ 8 غلام ابتدائی دور میں آزاد کیے اور وہ ایسے لوگ تھے جو ابتدائی دور کے صحابہ تھے، جس میں سر فہرست جس کو آپ نے آزاد کیا وہ تھے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے 8 ایسے لوگوں کو آپ نے آزاد کیا آپ کی زندگی میں، جو بہت پائے کے صحابہ بنے بعد میں، لیکن وہ غلام تھے. جس میں سب سے اول جن کا نام بار بار لیتے، جو مؤذن رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان کا حکم آیا تو پہلی بار اذان جس نے دیا وہ بلال تھے. اور بلال کو آزاد کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ ابوبکر صدیق کو تھا. اور اس دور میں بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے ڈبل قیمت میں پرچیز کیا تھا، کیوں تو آپ کا مالک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ایک سمبل بنا دیا تھا اس نے، تو آپ کو ڈبل پرائز میں پرچیز کیا تھا آپ نے. ڈبل ٹرپل پرائز، مطلب جو پرائز تھی نہیں غلام کی. شخصیت کے اعتبار سے بلال کی بہت اہمیت ہے رضی اللہ عنہ، لیکن غلاموں کی جو پرائسنگ تھی اس زمانے میں، اس کے مقابلے میں کئی درجے آپ نے زیادہ دے کر لیا تھا کہ نہیں یہ چاہیے مجھے، بس. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ظاہر سی بات ہے لالچ میں کوئی چیز بیچتا ہے انسان، ہائر پرائزز میں بیچتا ہے، تو خرید کر آپ نے فوراً آزاد کر. غلاموں کو آزاد کرنا آپ کی زندگی تھی. سورہ لیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، مطلب یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو پرہیزگار ہوگا. آگے فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور پھر آگے فرمایا اللہ نے پرہیزگار ہوگا اسے دور رکھا جائے گا آگ سے اور اسے پاکیزہ کر دینے والے، جو آپ جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے جو ہے آنکھ سے اپنے نفس کو بچایا اور اپنے مال کو خرچ کر کر پاکیزگی حاصل کی. وَمَا لِأَحَدِهِ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور آگے فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا تھا. مطلب مال خرچ کر کے وہ جو ہے اپنی نفس کو پاک کرتا تھا اور مال خرچ کر کے جنہیں وہ آزاد کر رہا تھا، مطلب غلاموں کو، ان غلاموں پر کوئی احسان نہیں تھا. اس کا مطلب احسان تھا ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں تھا وہ شخص پر جو وہ آزاد کر رہا تھا. کبھی ہوتا ہے نا کسی نے کسی پہ کچھ احسان کیا تو اس کے بدلے کیا آتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی احسان نہیں تھا ان لوگوں کا جن کو وہ آزاد کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف جو وہ کام کر رہا تھا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آدمی عمل کر رہا تھا. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیت ابوبکر صدیق پہ نازل ہوئی تھی جب وہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے.
کوئی وجہ نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی، کوئی غلاموں کا احسان نہیں تھا، لیکن اپنی نفس کو پاک کرنے ابوبکر صدیق خرچ کر رہے تھے۔ تو ان آیتوں کا شان نزول 17، 18، 19، 20 اور 21 5 آیتوں کا شان نزول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور تقریباً مفسر کا اس پر اتفاق ہے۔ قرآن نے کہا، اور قرآن نے کیا کہا کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، سوا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ذرہ برابر بھی نام اور نمود نہیں تھا۔ تو یہ آپ کا ایک وہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 7 غلام آزاد کیے جنہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی تھی، ان میں ایک بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ تھے، اور 5 اور لوگ تھے، اور یہ سب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھی کیا تھی۔ چوتھا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق اپنے رشتہ داروں پر خوب مال خرچ کرتے تھے، اور ایک آپ کے رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ مصطح بن اساسہ بہت غریب انسان تھے، اور ابوبکر صدیق وظیفہ دیتے تھے، ہر مہینے اپنے مال سے کچھ دیتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تو افسوس، یہ بھی وہ منافقین کی چال بازیوں میں جو ایک صحابی آئے تھے وہ یہ تھے، آ گئے تھے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا شاید ایسا ایسا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہ ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ مصطح میرا خاندانی انسان اور میں اس کو پیسہ خرچ کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ایسا، کہا اب بند تجھے اسٹیفن، تجھے وظیفہ بند، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی، کیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے اللہ انہیں معاف کرے؟ مطلب جو انہوں نے بند کر دیا تھا ابوبکر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور مصطح بن اساسہ سے کہا تمہارا اسٹیفن اگلے مہینے سے پھر لے جاؤں۔ سمجھے؟ مطلب آپ کی بیٹی پر الزام لگا تو بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، اس لیے وہ اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے صاحب۔ آج اگر کوئی میری بیٹی پر، میری بیوی پر، میری ماں پہ الزام لگاتے، میں زندگی بھر منہ نہیں دیکھتا ہوں اس کا، چاہے کتنا بھی غریب ہو۔ یہاں ابوبکر دے رہے ہیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے معمول میں ایک اور واقعہ، مطلب یہ زندگی کے آپ کے معمول رکھ رہا ہوں واقعات کی شکل میں۔ 5ویں چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تقوی اور پرہیزگاری ابوبکر میں بہت زیادہ تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے ابوبکر صدیق کے پاس کوئی چیز لائی، اور ابوبکر غلام تھا، وہ لے کر آیا، اور انہوں نے اس کو کچھ کھا لیا، اور غلام نے بعد میں کہا معلوم ہے یہ چیز کیا تھی؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی، جادو ٹونا کیا تھا، اور اس کے بدلے میں نے ایک رقم باندھی تھی، حالانکہ مجھے آتا جاتا نہیں تھا، میں نے ایسی کر دیا۔ اب وہ آدمی نے آج لا کر مجھے اس کا جو میں نے بات طے کی تھی نا کتنے روپے میں کہانت کروں گا وہ لا کے دیا۔ جو ہی سنا، اور کہانت اسلام میں حرام ہے، جو ہی سنا ابوبکر صدیق نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور خے کر کے نکالی، اور کہا اگر ابوبکر مر بھی جاتا اس میں تو ابوبکر کو پسند تھا، لیکن یہ نوالا کھانا حرام کا ابوبکر کو پسند نہیں تھا۔ تقوی، پرہیزگاری۔ آج ہم کو پتا ہے اس کا مال حرام ہے، جان دو کیا ہوتا ہے، رشتہ باقی رکھنا ہے۔ ابوبکر کو پتا نہیں کیا کھا لیا، خے کر کے نکال رہے ہیں، کتنا تقوی تھا نا۔ آج اب ہم اپنے تقوی کا معیار دیکھیں، کیا معیار ہے؟ کیا اپنا باس وہ آقا بن چکا ہے، ہمارا مالک بن چکا ہے ہمارا؟ کچھ لوگوں کے لیے ان کا سیٹ مالک بن چکا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ نماز کیوں چھوڑ دیا؟ بزنس کے لیے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ باس نہیں بولتا۔ کس کس کو بنا لیا؟ ابوبکر کھا رہے ہیں۔ تقوی کا حال دیکھیے، ایک لقمہ ہے، چوک سے کھایا، جان بوجھ کے نہیں کھایا، چوک سے کھایا، خیر کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں۔ اس میں تو ہے بخاری کی میں صرف نکالا ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر مر بھی جاتا نا نکالنے میں نکالتا، اور اس کے بعد اللہ دعا کہ اللہ جو میرے معدے نے پیس دیا میں بری ہوں اس سے، اب وہ تو نہیں نکال سکتا ہوں، اور جو میری رگوں نے چوس لیا میں اس سے بری ہوں۔ میں نے نکال تو دیا لیکن کچھ نہ کچھ تو معدہ لیتا ہے، جو معدے نے پیس لیا اور جو رگوں نے لے لیا میں بری ہوں، باقی تو آپ نے خے کر کے نکال دیا، اور باقی کے معاملے میں تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، باقی خے کر دی۔ تو یہ آپ کے تقوی کا حال تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آپ دفاع کرتے رہے، ساری زندگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سوال کیا گیا مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی اور بدسلوکی کی وہ کیا تھی مجھے بتاؤ۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ جو ہے اس شخص نے، یہ ملعون تھا، کافروں کا سردار تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنے پاس ایک کپڑا نکالا، کپڑے کی اچھی رسی بنائی اور آپ کے گلے میں ڈال کے سجدے کی حالت میں تھے تو کس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھے اور اس کو کھینچنے لگے، اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ پیچھے سے کوئی انسان پکڑ لے تو پیچھے والا انسان کمزور بھی اگر ہو تو بھی اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، تو اس نے بہت کس لیا۔ آپ کی آنکھیں جو ہے چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آنکھیں باہر نکل کر آ گئی تکلیف سے، سانس رکنے سے۔ ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اسے دھکا دیا، کسی کی ہمت نہیں تھی اسے دھکا دینے کی، بہت بڑا سردار تھا، دھکا دیا اور اللہ کے رسول کی گردن سے وہ نکالی اور کہا کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو
کہ وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور وہ اللہ ایک ہے کہتا ہے. تو دفاع کرتے تھے, ساری زندگی دفاع کیا, جو پتا تھا اس سے جھگڑا لینے کا کیا ہے. آپ کے دوست کو اگر محلے کا سب سے بڑا انسان تکلیف دے تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ اس کی دفاع کو جاؤں گا تو اس سے دشمنی کھڑی ہوتی ہے. ابوبکر صدیق ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں, جب نبی کا معاملہ آیا دنیا کیا کرتی کر لے, آگے بڑھ گئے اور دفاع کیا. لوگ ڈر رہے تھے, آپ نے دفاع کیا, تو آپ نبی کا دفاع کرتے تھے. اسی طرح ابوبکر صدیق نہایتی نرم دل انسان تھے. نرم دل کا مطلب یہ نہیں کہ جنگوں میں بھی چھوڑ دیتے تھے, لیکن بڑے نرم دل انسان تھے, اتنے نرم دل انسان تھے. ایک مرتبہ جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, ابوبکر صدیق, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب ایک مرتبہ ملے اور کہا چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے تھے. دونوں مل کے ام ایمن کے پاس گئے رضی اللہ عنہا. ام ایمن کے پاس گئے تو ام ایمن رو رہی تھی. تو ابوبکر نے کہا کہ تمہیں ابھی بھی غم ہے نبی کی دنیا سے جانے کا؟ تو کہا نہیں ابوبکر, مجھے غم نہیں ابھی نبی کی دنیا سے جانے کا, اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نبی کے لیے رکھا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے آخرت میں جو رکھا ہے, لہٰذا انتقال اس کے لیے ذریعہ ہے, مجھے اس کا غم نہیں ہے. مجھے جس چیز کا غم ہے وہ یہ کہ وہی آنا بند ہو گئی ہے, اس لیے میں رو رہی ہوں کہ آپ سب آتے تھے, وہی آتی تھی میرے گھر میں, ہم سنتے تھے, ہم اس کی وجہ بنتے تھے, اب وہی آنا چونکہ دنیا میں, اس کا مجھے غم ہے. تو ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی زار و خطا رونے لگے, اتنا رونے لگے جیسے کہ بچے روتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بڑے نرم دل تھے, رفیق تھے قلب سے, بہت نرم دل. اسی طرح آپ کی نرمی اتنی تھی کہ بخاری کی روایت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ سب بیمار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نماز کھڑی ہوئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر سے کہو نماز پڑھا. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ابوبکر سے یہ کام نہیں ہونے والا. وہ بڑے نرم دل ہے, جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے زیادہ اور پڑھتے کم ہیں, بہت نرم دل. اور اتنا روتے تھے کہ ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے, کبھی کبھی روایت میں آتا تھا کہ پیچھے کی صف تک رونے کی آواز آیا کرتی تھی. ایک آیت پڑھی پھر روتے تھے, پھر دوسری آیت. اتنے نرم تھے دل سے, یاد رکھیے, بہت نرم دل تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت عاجز اور انکسار انسان, بہت عاجز سمجھتے ہیں نا, کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتے تھے. انکسار, جھکاؤ تھا ان کے اندر, یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں, میں ایسا ہوں, میں فلاں ہوں, بلکہ بہت عاجز, بہت زیادہ جو ہے انکسار جو ہے آپ انسان تھے. یاد رکھیے آپ کی عاجزی اور انکساری کے تعلق سے صحیح بخاری کا ایک واقعہ, ایک روایت آتی ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت جو ہے متواضع انسان تھے اور کبر اور بڑائی سے جو ہے بہت بچا کرتے تھے, انکساری کا بہت اظہار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے جو شخص, آپ نے جب فرمایا, جو شخص اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹے, ٹخنے سے نیچے لٹکا اسبال کرے, پینٹ پتلون پاجامے کو, آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کی طرف دیکھیں گا, اور فرمایا اور اس کو جو ہے دیکھیں گا بھی, اور جو ہے اسے جو ہے معاف نہیں کریں گا. ابوبکر صدیق ہے کہ اللہ کے رسول میرا کپڑا, آپ چونکہ عمر بڑھ چکی تھی, پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا تو پیٹ بڑا ہو چکا تھا, تو آپ کا پیجامے جو پرانے سلے ہوئے پیجامے تھے وہ پیٹ چونکہ نیچے آنے کی وجہ سے ڈھل گئے تھے, تو نیچے جانے لگے, تو آپ اس کو کھوستے تھے. اب پیجامہ لیکن کھوسنے کی وجہ سے ایک طرف سے اڑ جاتا, دوسری طرف سے نیچے آتا. کہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا, میرا تو ایک لٹک رہا ہے, اتنا مال نہیں ہے کہ پورے نئے سلا لوں, حالات ایسے نہیں ہے نا. آپ نے فرمایا, کہا اے ابوبکر تم ایسا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے ہو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ابوبکر صدیق ٹخنے سے نیچے لٹکاتے تھے تو لہٰذا ہم بھی کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ابوبکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے دے دی, میری اور آپ کی گواہی کون لینے والا ہے؟ کہا ابوبکر تم ایسا نہیں کرتے ہو, تم کو تکبر نہیں ہے. ابوبکر واز این ایکسیپشنل کیس, ابوبکر ایک ایکسیپشنل کیس تھے, باقی سارے صحابہ اونچائی پہنتے تھے, اور آپ کا بھی ایک لڑتا تھا اور ایک اونچا رہتا تھا, وہ بھی بیماری کی وجہ سے پیٹ بڑا ہو گیا تھا بعد میں. بہرحال ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے موطا امام مالک میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ اتنے عاجز اور انکساری رکھتے تھے کہ جو ہے جب جنگوں کے لیے لوگ روانہ ہوتے تھے, اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے روانہ کیا, تو ابوبکر صدیق پیدل اسامہ کے اس گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے, اور اسامہ کہہ رہے تھے اے خلیفہ مسلمین, جو ہے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, آپ نیچے چل رہے, اور میں گھوڑے پہ, تو کہا نہیں اللہ کے رسول تمہیں سیپے سالار بنایا ہے, تم ہی بیٹھو, اور پیدل لے جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آئے. اسی طرح آپ کے تعلق آتا شام میں جب ایک لشکر گیا جس میں جو ہے یزید بن ابی سفیان, عمرو بن عاص, شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہما, جو ہے یہ لوگ جا رہے تھے لشکر, تو ابوبکر صدیق ایک ایک لشکر کی سپہ سالار کو نصیحتیں کرتے اور اس کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آتے. کتنے عاجز تھے نا, خلیفہ وقت ہے, اور گھوڑوں کو پکڑ کر پیدل چلا کرتے تھے نیچے. کہ یہ تینوں کہنے لگے کہ امیر المومنین جو ہے خلیفۃ الرسول, آپ نیچے چل رہے اور ہمیں, تو کہا نہیں تم سردار ہو, بیٹھے رہو, لیڈر ہو, اور چھوڑ گئے. اتنے عاجز اور انکسار تھے ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیتیں کیا ہے؟